الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو صرف زبان کو نہیں، دل کی تہ کو بھی روشنی بخشے گا۔ دوستو، اس دنیائے فانی میں ہم سب ترقی کے نام پر بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، مگر دل کی خالی گلیوں میں وہ سکون کہاں ملتا ہے؟ ہر شخص اپنے کسی نہ کسی غم میں الجھا ہوا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں پریشان، کوئی بیماری میں مبتلا، کوئی رشتوں کی دوری سے رنجیدہ، اور کوئی گناہوں کے بوجھ سے دکھی۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی نسخہ ملے، کوئی ایسا ذریعہ جو ہم پر رحمت کی بارش کرے اور ہمیں رب کے قریب لے جائے۔ اور ایسے ہی وقت میں ایک روشنی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس دروازے پر لکھا ہوتا ہے درود شریف۔ درود وہ چراغ ہے جسے اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں اور مومن کی پہچان ہے۔ اور درودوں میں ایک ایسا بھی ہے جس کا نام سنتے ہی دل میں امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ وہ ہے درود تنجینہ، یعنی نجات دینے والا درود۔ یہ درود صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رشتہ ہے، ایک پکار ہے۔ اے اللہ، میں تیرے محبوب کے وسیلے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ان دلوں کے لیے ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں روشنی تلاش کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے اور دل کو سکون نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے لفظ تنجینا کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ عربی لفظ نجا ینجی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں نجات دینا، محفوظ رکھنا۔ یعنی درود تنجینا کا مطلب ہے وہ درود جو ہمیں ہر مصیبت، ہر آفت اور ہر خوف سے بچائے۔ یہ صرف زبانی ذکر نہیں، بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص سے اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گرد اپنی رحمت کا دائرہ بنا دیتے ہیں۔ درود تنجینا کی کہانی۔ نجات کا معجزہ اب سنتے ہیں وہ واقعہ جس نے اس درود کو نجات دینے والا بنا دیا۔ روایت ہے کہ ایک نیک بزرگ حضرت سید موسیٰ بن عمر ایک بار سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ساتھ کئی مسافر اور ملاح تھے۔ شروع میں سب کچھ پرسکون تھا، مگر راستے میں ایک ایسا طوفان اٹھا کہ کشتی ڈولنے لگی، پانی اندر بھرنے لگا اور سب کے چہرے خوف سے زرد ہو گئے۔ ہوا چیخ رہی تھی، آسمان بجلیوں سے لرز رہا تھا اور موت جیسے مناظر سامنے تھے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ نے دل سے نبی کو پکارا، یا رسول اللہ، ہم ہلاک ہو جائیں گے، مدد فرمائیے۔ اور سبحان اللہ، ان کی پکار کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے موسیٰ، یہ درود پڑھو، اللہ تمہیں نجات دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جاگتے ہی وہ درود پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحے ہی گزرے، سمندر پرسکون ہو گیا، ہوائیں تھم گئیں اور کشتی محفوظ کنارے تک پہنچ گئی۔ یہ درود اس دن سے درود تنجینا کہلایا، یعنی نجات دینے والا درود۔ ایک قیدی کی نجات کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص کو ناحق ایک جرم میں قید کر لیا گیا۔ جیل کی تاریک کوٹری میں وہ تنہا بیٹھا روتا رہتا۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے، مگر انصاف کا دروازہ بند ہی رہا۔ ایک رات جب دل میں مایوسی چھا گئی، اسے اپنے مرشد کی وہ نصیحت یاد آئی، بیٹا، جب کوئی دروازہ ہو جائے تو درود تنجینا پڑھنا۔ وہ دروازے نہیں، تقدیریں کھول دیتا ہے۔ اس نے وضو کیا، آنکھوں میں آنسو بھرے اور پوری رات درود تنجینا پڑھتا رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم،
صلاۃ تنجینا با من جمیع الاحوال والآفات۔ پہلی رات اس نے 100 بار پڑھا، دوسری رات 200 بار، تیسری رات 1000 بار۔ تیسری رات جب وہ درود مکمل کر کے سویا تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، غم نہ کر، صبح ہوتے ہی تیرا قید کا دروازہ کھل جائے گا۔ صبح فجر کے وقت اچانک جیل کا ایک محافظ دوڑتا ہوا آیا۔ حکومت نے نئے حکم کے تحت کئی قیدی رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس نیک شخص کا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا، حالانکہ اس کا مقدمہ ابھی چل ہی رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، اے میرے رب، درود تنجینا کے صدقے تو نے قید نہیں قسمت کھول دی۔ درود تنجینا صرف مصیبت میں نجات نہیں دیتا، یہ وہ درود ہے جو دل کے قیدی کو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ جس نے بھی یقین سے پڑھا، اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھول دیا۔ اب آئیے ان مبارک الفاظ کو دل میں بسائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انہ سمیع قریب مجیب الدعوات۔ یہ ایک مکمل دعا ہے جس میں بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے پناہ، مدد، بخشش، پاکیزگی اور بلند درجات مانگتا ہے۔ درود تنجینا صوفیاء کرام کے معمولات میں شامل رہا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور امام جزولی نے اسے روحانی خزانہ قرار دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، درود تنجینا دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور تقدیر کی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے۔ کتنے ہی واقعات ملتے ہیں، بیمار شفا یاب ہوئے، قیدی رہا ہوئے، مسافر محفوظ لوٹے اور پریشان حال لوگوں کے دل مطمئن ہوئے۔ یہ سب درود تنجینا کے فیض سے۔ درود شریف ایک روحانی تبادلہ ہے۔ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ 10 گنا زیادہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حدیث شریف، جو مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اب سوچیں، درود تنجینا جس کے ہر لفظ میں نجات، دعا اور برکت چھپی ہے، اسے ایمان و محبت سے پڑھا جائے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ درود تنجینا ہمیں سکھاتا ہے، ہر مصیبت میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں اور نبی کے وسیلے سے دعا کریں۔ اہل دل فرماتے ہیں، روزانہ پڑھنے والا ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہتا ہے، رزق میں برکت، دل میں سکون اور دشمنوں کے شر سے حفاظت پاتا ہے۔ جمعہ کے دن بعد عصر 100 مرتبہ پڑھنا بہت مجرب ہے۔ بیماری، قید، خوف یا مالی تنگی میں پڑا جائے تو نجات ملتی ہے۔ یہ درود ایک روحانی دوا ہے جو ہر درد کا علاج بن سکتی ہے اگر یقین کے ساتھ پڑھی جائے۔ ناظرین کرام، درود تنجینا صرف دعا نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس تک رسائی کا سب سے حسین ذریعہ نبی کی محبت ہے۔ جب دل پریشان ہو، امیدیں ٹوٹنے لگیں، تو اپنے ہونٹوں پر یہ کلمات لے آئیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور دیکھیے کس طرح سکون کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم درود تنجینا کے الفاظ، معانی اور روحانی رموز تفصیل سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود کی لذت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کے وسیلے سے دنیا و آخرت کی نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔